أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال پس کہا الملأ کچھ سرداروں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے ما نراک ہم نہیں دیکھتے تجھ کو الا مگر بشرن انسان مثلنا اپنے جیسا وما نراک اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو اتبعک کہ پیروی کی ہو تمہاری الا مگر الذین ان لوگوں نے ہم جو اراذلنا ہمارے اندر کمتر درجے کے ہیں بادی الرائے سطحی سوچ والے وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے لکم کہ حاصل ہو تم کو علینا ہمارے اوپر من فضل کوئی فضیلت بلکہ نظنکم ہم خیال کرتے ہیں تم کو کاذبین جھوٹا. قال فرمایا یا قوم اے میری قوم کے لوگ ارأیتم آیا غور کیا تم نے ان اگر کنت ہوں میں علی بینہ روشن دلیل پر من ربی اپنے رب کی طرف سے وآتانی اور دیو اس نے مجھ کو رحمت من عندی اپنی طرف سے فعمیت پھر اندھا رکھا گیا اس سے علیکم تم کو انلزمکموا کیا پھر ہم اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تم کو وانتم حال یہ کہ تم لہا اس کو کارہون ناپسند کرنے والے ہو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس تشریف لائے، اللہ کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی. تو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے کردار کے اوپر غور کرتے، ان کے معجزات کے اوپر غور کرتے تو لوگوں کا دل گواہی دینے لگ جاتا کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، ایمان لے آتے، نبی کی اطاعت کرتے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے. لیکن اکثر لوگوں نے انکار کا راستہ اختیار کر لیا، بالخصوص سرداران نے، اور ایمان نہ لانے کے لیے 4 دلائل کا ذکر کر دیا، 4 طرح کے اعتراضات کر دیے، تانے دینے شروع کر دیے. اس میں سے پہلی بات یہ کی ما نراک الا بشرا مثلنا کہ اے نوح ہم تم کو اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو، ہماری طرح سوتے جاگتے ہو، تمہیں ہمارے اوپر کیا آخر فوقیت حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی چھوڑ کر کے تیری اطاعت کرنا شروع کر دیں. لوگوں کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ نبی کوئی مافوق الانسان چیز ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ لیں مرغوب ہو جائیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. کوئی فرشتہ نبی بن کر کے آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر انسانوں ہی میں سے انبیاء کیے ہیں اور صرف مردوں میں سے انبیاء بھیجے ہیں، اور حقیقت کے اندر انسان ہی انسان کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے. اگر کسی اور مخلوق کو اللہ رب العالمین نبی بنا کر کے بھیج دیتا تو پھر لوگ یہ اعتراض کرتے یہ تو اور مخلوق ہے، یہ تو عبادت کر سکتا ہے، یہ تو اطاعت کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ تو نفس لگا ہوا ہے، ہم کیسے اطاعت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کو نبی بنایا ہے. دوسرا اعتراض لوگوں نے یہ کیا کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے کہ اے نوح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے وہ معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور طبقہ کے لوگ ہیں، ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہے، اور وہ گہری سوچ رکھنے والے بھی نہیں ہیں، غور و فکر کرنے والے بھی نہیں، بغیر غور و فکر کے کام کر لیتے ہیں، اس لیے وہ ایمان لے آئے ہیں. اور تیسری بات لوگوں نے یہ کی کہ ما نرا لکم علینا من فضل ہم دیکھتے ہیں کہ اے نوح
تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ تمہارے پاس نوکر چاکر زیادہ ہیں، نہ روپے دولت تمہارے پاس زیادہ ہے۔ دیکھو ہمارے پاس دولت بھی ہے، عہدے بھی ہیں، سرداریاں بھی ہیں، ہمارے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں کہ ہم اپنی مرضیاں چھوڑ کر کے تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ اور ایک چوتھی بات یہ بھی ذکر کر لی کہ بل نظنکم کاذبین، اے نوح علیہ السلام، ہم تمہیں اس دعویٰ نبوت کے اندر جھوٹا خیال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں جو تیری تصدیق کرنے والے ہیں۔ تقریباً ہر دور کے اندر ایسے ہی اعتراضات ایمان نہ لانے والوں نے کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کفار مکہ، وہ بھی یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ شخص تو ہماری طرح ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی بیویاں، اس کے بچے ہیں، یہ کیوں کر نبی ہو سکتا ہے؟ گویا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ بشریت اور نبوت اس کے اندر کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی کو نبی بنایا تاکہ دوسرے انسانوں کے لیے وہ نمونہ بن سکیں، کہ دوسرے انسان بھی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ نبی انسان ہے، یہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، یہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، تو ہم بھی اس کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں۔ اور کفار مکہ بھی یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہیں، معاشرے کے گئے گزرے لوگ ہیں، اور اکثر یہ بات بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ صہیب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، یہ بلال رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے چلے جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے اور بات سنیں گے اور پھر ایمان لانے کی پر غور و فکر کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ ان غریب لوگوں کی موجودگی کے اندر کوئی آتا ہے تو خوش آمدید، لیکن اگر کسی کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے پھر آئیں گے اور ایمان لانے کے بارے میں غور و فکر کریں گے، تو ان کا یہ مطالبہ ناجائز ہے جو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ غریب لوگوں کی موجودگی کے اندر ہی کوئی آئے گا اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن کوئی ان کو ہٹا لینے کی، دور کر لینے کی بات کرتا ہے تو یہ اس کا ناجائز مطالبہ ہوگا۔ اور اسی طرح کفار مکہ بھی یہ بات کہہ دیا کرتے تھے کہ اس نبی کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اس کے پاس تو جاؤ جتھا بھی نہیں، اس کے پاس تو وراثت کے اندر کروڑوں کی دولت بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس تو سرداری بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نوکر چاکر ہیں، ہمارے پاس جتھے ہیں، ہمارے پاس سرداریاں ہیں، اور ہم بڑے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ حال یہ کہ اگر غور و فکر کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ نبی کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے۔ اگرچہ نبی بازاروں میں چلنے پھرنے والا ہے، سونے جھاگنے والا ہے، اس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کے اندر تو لوگوں کے ساتھ برابر ہے، لیکن اس چیز کے اندر لوگوں سے بڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ انسانیت کے اندر سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑا اعزاز ہے۔ بل نظنکم کاذبین، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کرتے تھے کہ آپ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اگر لوگ غور و فکر کر لیں اور نبی کے معجزات کے اوپر، خاص طور پر اس کی سیرت کے اوپر غور و فکر کر لیں تو لوگوں کے دل گواہی دینا شروع کر لیں گے کہ نبی اپنے دعویٰ نبوت کے اندر جھوٹا نہیں ہے بلکہ یہ سچا ہے۔ نوح علیہ السلام سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ قال یا قوم ارأیتم، حضرت نوح علیہ السلام نے ان تمام تر غلط اعتراضات کے جواب کے اندر انتہائی حلم کے ساتھ، انتہائی صبر کے ساتھ، انتہائی حوصلے کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ لی۔ لوگوں ارأیتم، آیا غور کیا تم نے، ان کنت علی بینہ، اگر میں ہوں روشن دلیل کے اوپر، لوگوں غور کر لو، اگر واقعی میں نبی ہوں اور تم نے انکار کر دیا تو کس قدر تمہارا نقصان ہوگا، اس بات کے اوپر غور و فکر کیا ہے۔ اگر میں ہوں روشن دلیل کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز رکھا ہو، پیغمبری سے مجھ کو نواز رکھا ہو، فعمیت علیکم، پھر اس سے تم کو مخفی رکھا گیا ہو، تم ضد اور درمی کی وجہ سے غور و فکر نہ کر کے نبوت تک نہ پہنچ سکو تو اس کے اندر کس کا قصور ہوگا؟ تمہارا اپنا قصور ہوگا۔ لہذا غور و فکر کر لو کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے، غور و فکر کرو گے تو اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ میں واقعی حق نبی ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھ کو مبعوث کیا ہے۔ ہاں پھر بھی اگر تم ضد کی وجہ سے ایمان کی طرف نہیں آئے، انلزمکموہا، تو کیا ہم اس کے لیے تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس حال کے اندر کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟
گویا کہ ہم جبراً تمہیں مسلمان نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ہدایت دینا نہ دینا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وگرنہ نوح علیہ السلام سارے لوگوں کو مسلمان کر لیتے۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہوتا ہے۔ نبی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، پھر کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو ہدایت نہیں ملنی ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر حق کی طرف رجوع ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں تو ایسے لوگوں کو ہدایت مل جائے کرتی ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر ضد ہو، تعصب اور درمی ہو، ابو جہل جیسا کردار والا انسان ہو تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور پھر موت تک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔